السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ڈیلی میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کرتی ہوں۔ آج جو ریسپی میں لے کے آئی ہوں وہ ہے پیاز والے پکوڑے۔ آلو والے پکوڑے تو آپ کھاتے رہتے ہیں، تو چلیں آج آپ میرے ساتھ پیاز والے پکوڑے سیکھیں اور اپنے گھر بنائیں۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو اس ریسیپی کے لیے میں نے پیاز کو سلائس کر کے رکھا ہے۔ 3-4 پیاز میں نے سلائس کیے ہیں، باریک باریک ہی، زیادہ موٹے نہیں رکھنے، اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دبا کے آپ سیپریٹ کر لیجئے۔ پیاز کو ہم نے سیپریٹ کر لیا ہے۔ اب ہمارے مسالے جائیں گے اس میں۔ مسالہ جات میں 1 چمچ ریڈ مرچیں، 1 چمچ نمک اور آدھا چمچ ہم نے ہلدی پاؤڈر لیا ہے۔ کھڑے مسالوں میں ہم نے لیا ہے 1 چمچ ثابت دھنیا، 1 چمچ زیرہ، 1 چٹکی جوائن اور 1 چٹکی سونف لیے ہیں۔ ثابت دھنیا اور زیرہ جو ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے ہاتھ کے ساتھ رگڑ کے اس میں ملا لینا ہے۔ اسی طرح ثابت نہیں ایڈ کرنا، نہ ہی ہمیں ان کا پیسٹ چاہیے، نہ ہی ہم نے انہیں چاپ کرنا ہے، بس دھیرے سے ہلکے ہاتھوں سے ان کو رگڑ کے اس میں ڈال لیا ہے۔ 1 چٹکی جوائن اور 1 چٹکی سونف بھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ مسالے ہم نے جو ایڈ کرنے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے اور مسالہ جات بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو چاہیے تھے ہم نے لے لیے۔ فریش دھنیا لیا ہے ہم نے اور 3-4 چلیز لی ہیں، ان کو ہم نے چاپ کر لیا تھا، اور اب ان کو ہم مکس کر لیں گے۔ پیاز کو مسالے کے ساتھ ہم اچھی طرح سے مکس کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے، کیونکہ پیاز میں کافی پانی ہوتا ہے، تاکہ یہ پانی نکال لے۔ پھر ہم اپنا بیسن ایڈ کریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اور ایکسٹرا پانی کتنا ایڈ کرنا ہے، ورنہ پانی زیادہ ہو جائے گا تو ہمارا مسالہ اچھا نہیں بنے گا، تو پکوڑے ہمارے اچھے نہیں بنیں گے۔ تو چلیں، ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے رکھا تھا، تو اب اس نے کافی پانی چھوڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم اپنا بیسن ایڈ کرتے ہیں۔ بیسن کو یوز کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چھان لیں، جو اس کی گٹلیاں ہیں وہ نکال لیں۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ایڈ کرتے ہیں۔ بیسن ہم اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں پیاز کا ٹیسٹ چاہیے، یہ پیاز والے پکوڑے ہیں، تو اس میں اگر ہم زیادہ بیسن ڈال دیں گے تو پیاز کا ٹیسٹ ہمیں نہیں مل سکے گا۔ تو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آپ کو کتنا بیسن چاہیے تو ایڈ کرتے جائیں۔ پہلے ہم نے اپنے مسالے میں کوئی ایکسٹرا پانی یوز نہیں کیا، پیاز کا جو پانی تھا اسی میں ہم نے اس کو مکس کیا ہے۔ اب ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا ہمیں پانی ڈال لینا چاہیے، تھوڑا سا ہی ہم نے پانی لیا ہے۔ اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے آدھا گھنٹہ ہم چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پکوڑے فرائی کر لیں گے۔ مسالے کو بنائے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، اب باری ہے پکوڑوں کو فرائی کرنے کی۔ آئل کو ہم نے ہائی فلیم پہ گرم کر لیا ہے، اب اس میں ہم اپنے پکوڑے ایڈ کر رہے ہیں۔ بہت ہی زبردست بننے جا رہے ہیں پیاز والے پکوڑے، تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں اور فائنل لک ضرور دیکھیں پکوڑوں کی۔ فلیم کو ہم نے میڈیم کر لیا ہے، اگر ہائی فلیم پہ ہم ان کو پکائیں گے تو یہ باہر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ تو گائز ایک بات یاد رکھیں، پکوڑے ڈال کے کچھ دیر ویٹ کریں، کیونکہ اگر آپ ایک دم سے ان کو پلٹیں گے تو ان کا مسالہ بکھر جائے گا اور آپ کے پکوڑے کی شیپ خراب ہو جائے گی۔ تو 1 منٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ ان کو پلٹ کے چیک کر لیں، یہ دیکھیں بہت زبردست کلر آیا ہے ان کا۔ پیاز والے پکوڑوں میں اگر پیاز تھوڑا تھوڑا کچا رہے تو تبھی زیادہ مزیدار بنتے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے اب ہمارے پکوڑے بالکل تیار ہیں نکالنے کے لیے، تو ان کو نکال لیتے ہیں۔ آئل ہمیں اچھی طرح ان کا نکال لینا ہے اور پھر ایک پلیٹ میں ہم ان کو ڈالیں گے۔ واو، زبردست، ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی کے پکوڑے بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں۔
تو باقی کے پکوڑے بھی ہم نے نکال لیے ہیں، یہ ہے ان کی فائنل لک۔ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی زبردست۔ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت تھینکس۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔